الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ نام و نہاد آل الحدیث مسلمانوں میں ایک ایسا فرقہ جو اپنا منہج قرآن اور حدیث کے مطابق ہونے کا دعوے دار ہے۔ کون؟ اہل الحدیث، جو اپنے عقائد قرآن اور سنت کے مطابق ہونے کے دعوے دار ہیں۔ کون؟ اہل الحدیث، وہ فرقہ جو اپنا ماخذ قرآن اور حدیث قرار دینے کا دعوے دار ہے۔ کون؟ اہل الحدیث، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنے منہج کو رکھتے ہیں، اپنے عقیدوں کو قرآن و حدیث کے مطابق رکھتے ہیں، اور ہمارا ماخذ قرآن اور حدیث ہی ہے۔ کیا واقعی قرآن و حدیث ان کا ماخذ ہے؟ کیا اطیع اللہ اطیع الرسول کے یہ پیروکار ہیں؟ جو کہتے تو یہ ہیں اور دعوے تو ان کے ایسے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی قرآن و حدیث کو ماننے والا، سمجھنے والا اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنے عقائد کو دنیا کے سامنے رکھنے والا کوئی ہو ہی نہیں۔ یہ ان کا نظریہ، ایسا ان کا دعویٰ ہے۔ اگر بات ہو نذر و نیاز کی، فاتحہ درود کی، اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنے کی، یا قبر پر اذان دینے کی، یا 12 ربیع الاول میں خوشیاں منانے کی یا خوشیوں کا اظہار کرنے کی شریعت کے دائرے میں رہ کر کیوں نہ ہو، مگر یہ ان تمام چیزوں کو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں سمجھتے، نہیں مانتے اور قرار نہیں دیتے۔ ان کا ماننا، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ تمام جو کام ہیں یہ جائز نہیں ہیں، بلکہ یہ بدعات ہیں، یہ ناجائز ہیں اور یہ حرام ہیں، جبکہ یہ تمام امور مستحب ہیں۔ قرآن خوانی ایک مستحب اور جائز عمل ہے، قبر پر اذان دینا ایک جائز اور مستحب عمل ہے، اذان سے پہلے یا بعد میں درود و سلام پڑھنا مستحب ہے، عمل جائز ہے، قابل ثواب ہے۔ ربیع النور شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے، جائز عمل ہے، حلال عمل ہے۔ ان تمام چیزوں کے دلائل ہمیں حالانکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتے ہیں، مگر چونکہ اہل الحدیث طبقہ ان چیزوں کو اپنانے سے دور ہے، اس لیے وہ اسے قرآن و حدیث کے مطابق نہیں سمجھتے، نہیں مانتے، اور ان تمام چیزوں کا رد کر کے ناجائز و حرام قرار دیتے ہیں، جبکہ ان کے پاس قرآن و حدیث کے مطابق ان کے ناجائز و حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن جب ہم ان سے سوالات کرتے ہیں تو یہ اپنے وہ ناجائز، حرام اور کفریہ عقائد جو لوگوں میں پھیلاتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں دیتے اور صرف دوسروں پر الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، ہم جو عمل کریں اگرچہ وہ مستحب ہوں، جائز سمجھ کے ہوں، یہ اسے باطل قرار دیتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر اگر ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی کرامت کا ذکر کریں تو یہ دلیل مانگتے ہیں قرآن و حدیث سے یہ کرامت دکھائیے، حالانکہ جانتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کرامات ہیں وہ آپ کی زندگی کے متعلق ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد کے واقعات ہیں، نزول قرآن کے بعد کے واقعات ہیں، تو بھلا یہ قرآن میں یا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا ذکر کیسے مل سکتا ہے؟ لیکن اس کو باطل قرار دے دیتے ہیں اور تمام کرامات کا انکار کر دیتے ہیں، تو یہ منکر کرامات اولیاء ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کرامت بیان کی جاتی ہے حضور غوث پاک کے دھوبی کے حوالے سے، بہت مشہور ہے، حالانکہ یہ واقعہ جو ہمارے بریلوی علماء بیان کرتے ہیں
یہ کسی اور حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ دیوبند کے حکیم الامت اور شیخ الاسلام اور مجدد مانے جانے والے اشرف علی تھانوی صاحب، غالباً ان کی ایک کتاب ہے افادات یومیہ، افادات یومیہ، غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے، اس کتاب میں انہوں نے یہ واقعہ درج کیا ہے۔ تو اس کا حوالہ ہم دیتے ہوئے ہمارے علماء جو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی جس چیز پر تم اعتراض کر رہے ہو انہی چیزوں کو، ان کراماتوں کو تو تمہارے شیوخ نے، تمہارے بڑے نے، تمہارے شیخ الاسلام نے اور تمہارے حکیم الامت نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، درج کیا ہے۔ اس کانٹیکٹ میں ہم وہ واقعہ ہمارے علماء، دیوبند علماء کو بتاتے ہیں، انہیں بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ تمہارے علماء نے، تمہارے بڑوں نے یہ اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ واقعہ سچ ہے، یہ واقعہ درست ہے کہ حضور غوث پاک کا دھوبی کا انتقال ہو گیا، منکر نکیر اس کے پاس آئے، ان سے پوچھا، سوالات کیے قبر کے، تو اس نے کہا میں ہر سوال کے بدلے میں یہ کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، اور اس کی بخشش کر دی گئی۔ تو یہ واقعہ ہم نہیں کہتے کہ سچ ہے، بلکہ ہمارے علماء اس کو رد کرتے ہیں کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے۔ لیکن جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہ دیوبند علماء کو انہی کی کتاب سے ان کے بڑے کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں، اور اہل حدیث والوں کیا کرتے ہیں، یہ کلپ کو کاٹتے ہیں اور ہمارے علماء پہ بہتان تراشیاں کرتے ہیں کہ تم لوگ یہ واقعات جھوٹے بیان کرتے ہو، کرامات جھوٹی بیان کرتے ہو۔ اسی طرح کے اور بھی کئی واقعات ہیں جو بریلوی علماء نے خود نے رد کیے ہیں کہ وہ سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، مگر ہوتا کیا ہے کہ یہ ان جھوٹی کراماتوں کی وجہ سے جو سچی کرامات ہیں ان کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن جو میرا بتانے کا مقصد ہے، جو مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کرامت جو مردوں کو زندہ کرنے والی ہے، وہ کرامت جو ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالنے والی ہے، یا اس طرح کی اور جو کرامات ہیں ان کو آپ جھٹلاتے ہیں کہ جھوٹی اور من گھڑت ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے، فقط تھوڑی دیر کے لیے اگر تسلیم کر لیا جائے، اگر تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیا جائے کہ وہ کرامات جھوٹی ہیں، آپ ان کا انکار کرتے ہیں، تو دیکھیے ان کرامات کا انکار کر دینا بندے کو اسلام سے باہر نہیں کر دیتا، کفر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں تسلیم کرتے، آپ نہ تسلیم کیجیے، آپ نہیں مانتے نہ مانیے، آپ جھوٹا کہتے ہیں آپ کہتے رہیے۔ لیکن جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کرامات اولیاء کا بھی فرض اگر آپ انکار کر دیں، یا کوئی انکار کر بھی دے نا علمی کے سبب، یا اس سے حوالہ نہ ملے اور وہ انکار کر دے کہ کسی مستند عالم سے پوچھے بغیر ہی، تو ٹھیک ہے آپ منع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی کافر، اگر کوئی کرامت مان لے گا، اس کرامت کو جو شریعتی خلاف نہ ہو، جیسا ہونا ممکن ہو کہ ایسے واقعات ممکن ہیں، کرامات اولیاء سے کا ثبوت ملتا ہے، بالفرض اگر ان کو کوئی مان لیتا ہے تب بھی وہ کافر نہیں ہوگا، اور اگر کوئی ان کو نہیں مانتا تب بھی وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو جناب والا ان کرامتوں کو تو آپ نے انکار کر دیا ایک طرف، چلے جی انکار کر دیا، انکار کرنے سے کافر نہیں ہوا بندہ، اور ماننے سے بھی کافر نہیں ہوا۔ لیکن ہمارا کہنا یہ کہ وہ عقائد جو ایمانیات پر مبنی ہیں، جن کو ماننا نہ ماننا ایمان سے تعلق رکھتا ہے، کفر سے تعلق رکھتا ہے، بندے کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس متعلق ہے کہ وہ نظریات، وہ عقیدے، وہ نظریات، وہ منہج اہل الحدیث کے ہیں۔ آج کا جو نام و نہاد اہل الحدیث ہے ان کے وہ عقائد و نظریات ہیں۔ اب میں بیان کرنے لگا ہوں ایک موضوع پر، ایک گفتگو پر، ایک بات پر، ان کے ایک بنیادی عقیدے پر جس کا تعلق ایمان سے ہے، اسلام سے ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے میں بات کروں گا جس واقعی طرف میں جا رہا ہوں، وہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ رام چندر، کرشن، لکشمن، بدھا وغیرہ یہ جو ہندوؤں کے بھگوان ہیں، ان کو نبی مان لینا یہ ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے
کشتی والے واقعے کو غوث پاک نے کشتی نکالی 12 سال کی ڈوبی ہوئی، آپ نے انکار کر دیا، ہم نہیں کہتے آپ کافر ہو گئے، کس نے مان لیا، ہم نہیں کہتے کہ وہ کافر ہو گیا یا مسلمان ہو گیا، اس طرح ٹھیک ہے کرامت ہے، آپ نہیں مانتے نہ مانے، لیکن اس کے ایمانیت سے تعلق نہیں ہے اس جگہ پر کہ کرامت مانیں گے تو آپ مسلمان ہوں گے، انکار کر دیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ ہمارے کسی عالم نے نہیں کہا کہ اس بات کو مانیں گے نہ مانیں گے، لیکن غیر نبی کو نبی مان لینا یہ کفر ہے، ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے، اور نبی کو غیر نبی ماننا یہ ایمانیت سے تعلق رکھتا ہے، یہ بندے کو کافر کر دے گا۔ اب رام چندر کرشن وغیرہ کو نبی اور رسول ماننا اہل الحدیث فرقے کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ یہ عقیدہ لکھا کس نے۔ ان کے بہت بڑے عالم ہیں، اہل الحدیث طبقے کے بہت بڑے عالم ہیں، اب ہیں تو نہیں کہ انتقال کر چکے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محقق ہیں اور مصنف بھی رہ چکے ہیں۔ وحید الزماں، جی ہاں وحید الزماں، یہ اہل الحدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، اور انہوں نے جو کتاب لکھی ہے جس میں اپنا عقیدہ، بنیادی عقیدہ اہل الحدیث کا لکھا ہے، اس کتاب کا نام ہے ہدیۃ المہدی۔ اس کے اندر انہوں نے یہ کفیہ عقیدہ لکھا ہے کہ رام چندر کرشن وغیرہ وغیرہ یہ سب نبی ہیں، رسول ہیں، صالحین میں ہو، ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، فرض و واجب ہے۔ اب یہ وحید الزماں اہل الحدیث ہیں، اس کی دلیل میں آپ کو اہل الحدیث کے علماء کی ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، وہ آپ سماعت فرمائیے۔ اور ہر ایک نے اپنی اپنی کوششوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کی کوشش کی ہے، جو بھی اہل الحدیث ہیں، جس میں علامہ وحید الزماں رحمہ اللہ کی جس کتاب کا یہاں نام لیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں بھی یہی توفیق دیا کہ وہ بھی اپنی کتابوں کے ذریعے ہی سے وہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ یہ آپ نے ویڈیو سماعت کر لی۔ یہ تین اشخاص جو اہل الحدیث طبقے کے علماء ہیں، آپ نے سنا کہ یہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وحید الزماں وہ اہل الحدیث ہیں، اہل الحدیث فرقے کے عالم ہیں، اور انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اور قرب الہی پانے کے لیے لکھی ہیں۔ یہ ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا کہ بات جھوٹ نہیں ہے، خود اہل الحدیث کے علماء وحید الزماں کی کتابوں کو، اہل الحدیث کی عقائدی کتابیں تسلیم کر رہے ہیں، اور وحید الزماں کو اہل الحدیث عالم مان رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ وحید الزماں یہ اہل حدیثوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا، یہ ثابت ہو گیا۔ اب وہ پرچہ، وہ کتاب کا ایک پوسٹ میں آپ کو لگا رہا ہوں، اس اسکرین پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ اس کتاب کے اس پیراگراف میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ رام چندر کرشن کنہیا وغیرہ وغیرہ اور نام لکھے ہیں، 5-6 نام، کہتے ہیں کہ یہ صالحین ہیں اور نبی اور رسول ہونے میں ہم ان کے فرق نہیں رکھتے، اور ان پر ایمان لانا ہم پر واجب ہے۔ یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے، یہ بھی جھوٹ نہیں ہے، آپ کو میں باقاعدہ حوالہ دے رہا ہوں۔ لکھنے والے اہل حدیث کے عالم وحید الزماں، کتاب کا نام ہدیۃ المہدی، اور یہ آپ نے دیکھ بھی لیا۔ اب واجب ان کے یہاں فرض کے معنوں میں ہوتا ہے، اس کے متعلق میں ابو یحییٰ نورپوری اہل حدیث کے عالم ہیں، ان کی ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ ثبوت رہے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ الزام تراشی نہیں ہے۔ سماعت فرمائیے۔ ایک ہے فرض اور واجب۔ ہمارے نزدیک فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں، آپ کے نزدیک ہوتا ہے فرض اور واجب فرق، ہمارے نزدیک اہل الحدیث کے نزدیک کوئی فرق نہیں۔ فرض اور واجب جو جس پر عمل کرنا اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کر دیا گیا ہو، اس کا نہ کرنے والا گناہ گار ہو، ٹھیک ہے، اس کو فرض واجب کہتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سن لیا کہ اہل الحدیث کے ہاں فرض و واجب ایک ہی زمرے میں، فرض کہیں یا واجب کہیں ایک ہی چیز ہے، فرض واجب، واجب فرض، یعنی واجب جو ہے فرض کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے، جو ضروری ہے اور ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو فرض و واجب میں کوئی فرق، فرض و واجب میں کوئی فرق نہیں رکھتے، فرض و واجب میں کیا ایک ہی چیز ہے، نام الگ الگ ہے، چیز ایک ہی ہے، فرض کہیں یا واجب، واجب ان کے فرض کے معنوں میں ہی مانا جاتا ہے۔ اب میں اس لیے ویڈیو اور آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ ان کے جو عقائد ہیں، اگر ہم کوئی بزرگوں کی کرامتیں بیان کریں تو وہ جھوٹی اور قرآن حدیث سے ثابت کریں، مگر ان کے جو عقائد ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہیں، تعلق ایمانیات سے اور باطل ہے، کفری عقائد ہیں۔ جی ہاں، اب آگے چلتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو رام چندر کرشن وغیرہ کو نبی نہ مانے، رسول نہ مانے،
ان کے متعلق کفر کا فتویٰ آنا چاہیے، کفر کا فتویٰ دینا چاہیے، وہ کافر ہیں۔ ایسا بنیادی عقیدہ ہے اہل حدیث والوں کا کہ رام چندر کرشن لکشمن وغیرہ یہ سب یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں۔ جو ان کو نبی نہیں مانتا، جو ان کو رسول نہیں مانتا، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ ویڈیو سماعت کریں۔ ان کے خلاف بھی جو ہے فتویٰ جاری ہونا چاہیے کفر کا، اور یہ کافر ہیں۔ جب یہ شری رام کو نہیں مانتے ہیں تو یہ بھی کافر ہیں۔ شری رام ہمارے پروج تھے، مہاپروش تھے، ہمارے نبی تھے، ان کو ماننا ہوگا۔ آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھ لی۔ دیکھیے میں مسلسل ویڈیو دکھاتا جا رہا ہوں ثبوت کے طور پر کہ انہوں نے بیان کیا کہ ان کے متعلق فتویٰ آنا چاہیے کہ جو رام چندر کرشن ہیں، وہ جو ان کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہیں، اور وہ ان کے پروج تھے، اور جو ہے نا وہ نبی اور رسول ہیں۔ ان کے نبی اور رسول ہے، یہ نبی رسول اتنا مانتے ہیں، ہم تو نبی رسول نہیں مانتے ان کو، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ ان کو نبی رسول مانے۔ اور کئی چیزیں ہیں مستقبل جہاں چاہ رہا ہے اس وقت، فی الوقت ان کے عقائد باطلہ سے آپ کو آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ بھی آپ نے سن لیا کہ کیسا بنیادی عقیدہ، بات نہیں کہیں گے کہ نہیں وحید الزماں ہمارا اہل حدیث عالم نہیں ہے، ہماری کتابیں نہیں ہیں، تو میں نے ویڈیو دکھا دی آپ کو، ٹھیک۔ کہ نہیں جی وہ تو دوسرے کہتے ہیں، ہم تو فرض واجب مانتے نہیں ہیں، ایک چیز ہے، تو وہ ویڈیو بھی دکھا دی میں نے آپ کو، فرض و واجب ایک ہی معنوں میں کہ ان پر ایمان لانا واجب ہے، یعنی فرض ہے، ورنہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ دوسری ویڈیو بھی میں نے آپ کو پھر مسجد آگے چل کے دکھا دی کہ جو رام چندر کرشن کو نبی نہ مانے تو وہ کافر ہے، کفر کا فتویٰ آنا چاہیے اس کے متعلق۔ اور یہ بیان ہوا کہ جو جناب والا وہ ان کے پروج ہیں اور ان کے نبی ہیں، وہ ان کو نبی مانتے ہیں۔ اب مزید آگے چلتے ہیں، ان کے بڑے بڑے جو جہاں سے انہیں ریال ملتے ہیں، جو ان کے سلطان ہیں، جن کے قدموں میں یہ بیٹھتے ہیں، وہ ہندوؤں کے پروگراموں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ کہنا تو شرک، تو سفور الرحمان صاحب برائی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا محمد کہنا شرک ہے۔ تو جناب یا رسول اللہ کہنا شرک، یا محمد کہنا شرک، یا نبی کہنا آپ کے نزدیک شرک، اور رام چندر کرشن کو نبی ماننا اور جے شری رام کہنا یہ شرک نہیں ہے؟ اس پہ کب آپ نے فتوے دیے؟ آپ ویڈیو دیکھیں۔ جے سیا رام، جے سیا رام، جے سیا رام، جے سیا رام۔ Murari, Bapu, I am not as eloquent as you are, but I just want to say a few words. Thank you for honoring us. آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھ لی۔ یہ دبئی کے شیخ ہیں، سلطان ہیں، اور یہ وہ ہیں جہاں سے ان لوگوں کو ریال ملتے ہیں، اور انہوں نے جب پروگرام میں شرکت کی، پروگرام کن کا ہے؟ کافروں کا۔ 12 ربیع الاول کے پروگرام میں شرکت کرنا ناجائز، اور ہندوؤں کے پروگراموں میں شرکت کرنا جائز ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہنا یہ تو شرک بتاتے ہیں، اور جے شری رام کا نعرہ لگانا یہ جائز ہو گیا۔ جب یہ شخص آیا اس وقت اس نے جے شری رام کہا، اور جب یہ گیا اس وقت بھی اس نے جے شری رام کہا۔ ابھی اور اس پہ ہندو کتنے خوش ہوئے، تالیاں بجائیں ہیں، اور مسلمانوں کے جو اولیاء ہیں، بزرگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے صالحین ہیں، ان کے متعلق تو بے ادبیاں گستاخیاں کرتے ہیں، اور سامنے جو کافر بیٹھا ہوا ہے، پنڈت بیٹھا ہوا ہے، ہندو بیٹھا ہوا ہے، اس کو بڑی مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے تعریفی کلمات بھی کہہ رہے ہیں، اس کا ادب بھی کر رہے ہیں، اور اس کو خوش کرنے کے لیے جناب والا یہ شری رام کے نعرے بھی لگا رہے ہیں، آتے بھی اور جاتے بھی۔ ان کی ابتدا ہوا شری رام سے، اور ان کی انتہا بھی جے شری رام کے نعرے سے۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان کے جائز اور مستحب عمل پہ ان کو اعتراض ہے، اور کفری عقائد ان کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ توحید کی بات کرتے ہیں، دور دور تک توحید کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں، انہوں نے شرک پھیلایا۔ یہ ہے مشرک، یہ ہے منافق جو مسلمانی لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں داخل ہوئے ہیں۔ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہے مسلمان، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہے مسلمان جس کے دل میں اور زبان پر اسلام ہوتا ہے، دوسرا ہے کافر جس کے دل میں اور زبان میں کفر ہوتا ہے، اور تیسری قسم ہے منافق کی جس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان میں کچھ ہوتا ہے، اور یہ تیسرا جو ہے نا یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔
لبادہ تو مسلمانوں کا اوڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن اندر سے ان کے کفر ہوتا ہے، ان کے اندر کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، اسلام کا بغض ہوتا ہے، نبیوں کا بغض ہوتا ہے، صحابہ کا بغض ہوتا ہے، اہل بیت کا بغض ہوتا ہے، ولیوں کا بغض ہوتا ہے، سلف و صالحین کا بغض ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں یہ اولیاء کے بھی گستاخ ہیں، یہ اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، یہ صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی گستاخ ہیں، یہ حدیثوں کے بھی گستاخ ہیں، یہ قرآن کے بھی گستاخ ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی گستاخ و بے ادب ہیں. رام چندر کشن وغیرہ یہ جتنے بھی ہیں بھائی، ان کو نبی ماننے کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کرامات کا آپ نے انکار کیا تو انکار کر دیتا ہے، جو کراماتیں ہیں وہ سے پاک کیا کو انکار کر دیتا ہے، وہ کافر نہیں ہے. لیکن کوئی مان لیتا ہے تب بھی وہ کافر نہیں ہے. لیکن یہ رام چندر کشن وغیرہ جن کو آپ نے نبی مانا ہے، یہ عقیدہ، یہ نظریہ ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے، کفر و اسلام سے تعلق رکھتا ہے. آپ بتائیے، آپ نے ان کو نبی مانا، رسول مانا، آپ کے پاس قرآن کی کون سی دلیل ہے کہ یہ نبی اور رسول ہے؟ آپ کے پاس حدیث رسول کون سی دلیل جس سے آپ بتائیں گے کہ یہ نبی ہے اور رسول ہے؟ اور آپ نبی رسول ہونے کے ان کے دعوے دار ہیں، یہاں تک کہ جو ان کو نبی رسول نہیں مانتا آپ ان کو کافر کہتے ہیں. یہ آپ کا بنیادی عقیدہ ہے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو بھائی آپ ہمیں اللہ کے کلام سے یعنی قرآن سے اور حدیث رسول کے فرمان سے یعنی حدیث رسول سے بتائیے، ثابت کیجیے کہ رام چندر کشن وغیرہ یہ سب نبی ہیں، یہ رسول ہیں، ان پہ ایمان لانا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی انبیاء کرام کے بارے میں بتایا، بیان کیا، نام لیے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں گے کہ 1,24,000 کم و بیش نبی ہیں گزرے ہیں، لیکن سب کے نام تو نہیں بتائے نا. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو مشہور بت تھے کفار کے جن کو خدا مانتے تھے، ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے وضاحت کر دی، نام بھی دے دیے. جی ہاں، اب آپ مجھے یہ بتائیے، حدیثوں میں ملتا ہے، ٹھیک ہے، سب کے نہیں بتایا، لیکن رام چندر کشن وغیرہ یہ جو بدھا وغیرہ ہیں یہ تو بہت مشہور چلتے آ رہے ہیں اور ان کے بڑے بھگوان ہیں ہندوؤں کے. اگر یہ نبی ہوتے تو حضور علیہ السلام کے متعلق بیان کر دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بھائی یہ نبی ہیں جنہیں انہوں نے خدا بنا رکھا ہے، لہذا بھی ایمان لائیں. ایسا کچھ بھی نہیں، کہیں بھی نہیں ملتا. حالانکہ قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا، کہ حدیث میں کئی جگہ بیان ہوا کہ وہ دوسرے جو تھے جنہیں کفار نے بت بنا دیے تھے، وہ نیک و صالحین لوگ تھے. جناتوں کا ایک گروہ بھی تھا، قرآن پاک کے اندر ہے کہ جنہوں کے کفار نے انہیں ان کے بت بنا کے انہیں پوچھنا شروع کر دیا تو ان کو خبر تک نہ تھی. یہ آپ کو قرآن پاک کی آیت کو مل جائے گا. میں نے بیان ریکارڈ کیے ہیں جن کے اندر وہ آیتیں پڑھی بھی ہیں اور حوالے بھی دیے ہیں. اس وقت ضروری نہیں ہے، اگر آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے اسلامک مائی چینل، تو اس کے اندر آپ کو اس طرح کے بیانات مل جائیں گے، حوالے بھی مل جائیں گے. میں نے آیتیں بھی پڑھی ہیں، حدیث بھی بعض اوقات پڑھی ہیں. لیکن اس وقت میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے عقائد و نظریات ایسے ہیں کہ اگر آپ اولیاء کے متعلق، صحابہ کے متعلق، اہل بیت کے متعلق، انبیاء کرام کے متعلق معجزات، کرامات وغیرہ کا بیان کریں گے تو ان کو جھٹلا دیں گے. اور کفار کے جو بھگوان بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے خدا بنائے ہوئے ہیں، ان کو یہ نبی رسول بنانے پر تلے پڑے کہ مان لو، ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے. آپ انہیں نبی نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے، دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، آپ پر کفر کا فتویٰ لگے گا. اور ان کے پروگراموں میں جا کر جے شری رام، میلاد کی محفل میں جانا شرک، اور ہندوؤں کے پروگراموں میں جانا وہ جائز، وہ عین اسلام. بھائی یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اہل الحدیث کے تمام لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ آ کر آپ میرے کمنٹس باکس میں حوالے دیجئے، لیکن میری باتوں کے جواب کسی اہل الحدیث کے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ میں نے وہ مدعے اٹھائے ہیں، وہ سوالات اٹھائے ہیں جن کے جواب ان کے پاس قرآن و حدیث سے نہیں ہیں. اگر ہیں تو اسلامک مائی چینل کے کمنٹس باکس میں جائیے، وہ جا کے حوالے پیش کیجئے، ہم بھی دیکھیں قرآن کی کون سی آیت اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہاں بیان ہوا ہے کہ رام چندر کشن وغیرہ نبی ہیں. میں نے تمام آپ کو ویڈیوز دکھا دی ہیں، کلپس دکھا دی ہیں. اس کے علاوہ بھی بھرے پڑے ہیں بے شمار اور میری ویڈیوز ہیں اس کے اندر، جن کے اندر ان کے باطل عقائد اور نظریات، ان کے منہج جو ہے وہ میں نے بیان کیا ہے کھول کھول کر. بس نبیوں والی جو آیتیں یہ پڑھتے ہیں، حالانکہ نبی والی نہیں، وہ ہے بتوں والی، اور وہ نبیوں کے متعلق بیان کر دیتے ہیں کہ یہ نبیوں والی آیتیں ہیں، حالانکہ وہاں بت مراد ہوتے ہیں. سب جگہ نہیں، کئی جگہوں پر. اب بتائیے کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، ان کو ہدایت عطا فرمائے. آپ لوگ اسلامی چینل، ہمارا اسلامک مائی چینل دیکھتے رہیے، آپ کو انشاءاللہ ایسی معلومات ہوتی رہے گی. یاد رکھیے، ایک بار پھر کہتا ہوں کہ
ہمارا مقصد کسی کے خلاف جانا نہیں بلکہ حقائق کو سامنے لانا ہے تاکہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں. ایمان سب سے قیمتی شے ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایسے قرآن و حدیث کے خلاف باطل عقائد سے ہماری حفاظت فرمائے, ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.